السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. تو آج ہم لپڈ کا چیپٹر سٹارٹ کر لیتے ہیں. لپڈز یا تو ہائیڈروفوبک مالیکولز ہوتے ہیں جو واٹر انسولوبل ہوتے ہیں، یا پھر ایمفیفیلک مالیکولز ہوتے ہیں، یعنی اس کا ایک سرا ہائیڈروفوبک ہوتا ہے اور ایک ہائیڈروفیلک ہوتا ہے. لپڈز جو ہوتے ہیں وہ آرگینک مالیکولز ہوتے ہیں اور سائز میں بنسبت دوسرے باڈی کے میکرو مالیکولز کے چھوٹے ہوتے ہیں. اس ایمفیفیلک نیچر کی وجہ سے یہ کچھ خاص اسٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں، مثلا ویزیکلز. اور ویزیکلز کی ایک ایگزامپل ہے لیپوسومز. لیپوسومز ایسے ویزیکلز ہوتے ہیں جسے آرٹیفیشیلی تیار کیا جاتا ہے. ویزیکلز یا تو سنگل لیئرڈ ممبرین پہ مشتمل ہوتے ہیں جن میں ہائیڈروفیلک پارٹ ایکویس سولوشن کی طرف ہوتا ہے جبکہ ہائیڈروفوبک پارٹ ایکویس سولوشن سے پرے ہوتا ہے، اور یا یہ ڈبل لیئرڈ ممبرین پہ مشتمل ہوتے ہیں جس میں جو دو ممبرین کا درمیانی پارٹ ہوتا ہے اس میں ان مالیکولوں کے ہائیڈروفوبک پارٹس ہوتے ہیں جبکہ اس کے دونوں سائڈوں پہ ہائیڈروفیلک پورشنز ہوتے ہیں جو کہ ایکویس سولوشن کو گھیرے ہوتے ہیں. دوسری چیز جو اس ایمفیفیلک نیچر کی وجہ سے پاسبل ہے وہ ہے ممبرینز ایکویس انوائرمنٹ میں، جیسے کہ ہمارا سیل ممبرین ہوتا ہے. ایگزامپلز آف سم لپڈز: فیٹس، ویکسز، اسٹیرولز جس کی ایک ایگزامپل ہے کولیسٹرول، فیٹ سالوبل وائٹامنز مثلا وائٹامن اے، ڈی، ای اینڈ کے، گلیسرائڈز جس کی مثالیں ہیں مونوگلیسرائڈز، ڈائی گلیسرائڈز اور ٹرائی گلیسرائڈز. فیٹس ٹرائی گلیسرائڈز میں آتا ہے. فاسفولپڈز جو کہ ہمارے ممبرین کا پارٹ بھی ہوتے ہیں جن سے ہمارے سیل ممبرین بنے ہوتے ہیں. فنکشنز آف لپڈز: سورسز آف ہیٹ اینڈ انرجی، اسٹرکچرل کمپوننٹ آف دا سیل ممبرینز، سگنلنگ مالیکولز، insulation for the organs and nerves, regulator of fat soluble vitamins, sources for essential fatty acids. Lipids also regulate membrane permeability. They act as electrical insulators to the nerve fibers where the myelin sheath contain lipids. Lipids are components of some enzyme systems. Some lipids like prostaglandins and steroid hormones act as cellular metabolic regulators. Cholesterol is found in cell membranes, blood and bile of many organisms. Layers of fat in the subcutaneous layer provide insulation and protection from cold. Body temperature maintenance is done by brown fat. Polyunsaturated phospholipids are important constituents of phospholipids. They provide fluidity and flexibility to the cell membranes. Lipoproteins that are complexes of lipids and proteins occur in blood as plasma lipoproteins. They enable transport of lipids in aqueous environment and their transport throughout the body. Cholesterol maintains fluidity of membranes by interacting with lipid complexes. Cholesterol is the precursor of bile acids, vitamin D and steroids. Essential fatty acids like linoleic and linolenic acids are precursors of many different types of eicosanoids including prostaglandins, thromboxanes. These play an important role in pain, fever, inflammation and blood clotting. They also give shape to your body, cushions your body. اب آتے ہیں ان فنکشنز میں سے کچھ خاص فنکشنز کی ڈیٹیلز کی طرف. فیٹس کا باڈی میں رول. ایک صحت مند باڈی کے لیے فیٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. ہماری باڈی ڈائٹری فیٹ کو ہمارے ٹیشو بنانے میں استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے بائیو کیمیکلز مثلا ہارمون بنانے میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہماری باڈی فیٹ سے انرجی بھی حاصل کر لیتی ہے. یہ ہمارے خوراک کو ذائقہ دار بنا دیتا ہے، لیکن زیادہ فیٹ کھانا نقصان دہ بھی ہوتا ہے صحت کے لیے. رول آف فاسفولپڈز ان سیل ممبرین. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سیل ممبرین لپڈ کے بائی لیئر سے بنا ہوتا ہے اور یہ لپڈ بائی لیئر فاسفولپڈ پہ مشتمل ہوتا ہے.
ان فاسفولیپڈز میں سب سے اہم جو ہے وہ گلیسروفاسفولیپڈز ہوتے ہیں. گلیسروفاسفولیپڈز میں شامل ہیں فاسفیٹیڈائل کولین، فاسفیٹیڈائل ایتھینول امین، فاسفیٹیڈائل سیرین اور سپنگومائلین. یہ گلیسروفاسفولیپڈز کی 4 مختلف قسمیں ہیں جو کہ ہمارے سیل ممبرین میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں. رول آف اسٹیرائڈز اور کولیسٹرولز ان آور باڈی. ہماری باڈی کولیسٹرول کو لیور میں تیار کرتی ہے اور پھر اس کو مختلف فنکشنز میں استعمال کرتی ہے، اور یہ فنکشنز انکلوڈڈ ہیں ہیلدی سیل ممبرین کو مینٹین رکھنے سے لے کر مختلف قسم کے کروشل ہارمون اور وائٹامن کے بنانے تک. کولیسٹرول ہمارے سیل ممبرین کا ایک اہم جز بھی ہے، اور یہ کولیسٹرول مالیکیول لپڈ بائی لیئر میں سکیٹرڈ ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ممبرین فلوئڈ کو کنسسٹنٹ رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح کولیسٹرول مالیکیول پریکرسر کے طور پر کام کرتا ہے اسٹیرائڈ ہارمونز اور بائل ایسڈ کے لیے. اسی طرح کولیسٹرول وائٹامن ڈی کے لیے بھی ایک پریکرسر کا کام کرتا ہے. لیکن جس طرح فیٹ کی زیادہ مقدار باڈی میں نقصان دہ ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے باڈی کے لیے زیادہ کولیسٹرول بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے ایتھیروسکلیروسس ہوتا ہے. انرجی سٹوریج. ٹرائیگلیسرائڈز ہمارے باڈی اور پلانٹس میں سٹورڈ انرجی کے طور پر کام کرتا ہے. فیٹی ایسڈز ہمیں بنسبت کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز کے زیادہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیٹی ایسڈز ہمیں 9 کلو کیلوریز پر گرام انرجی پرووائڈ کرتا ہے، جبکہ کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین 4 کلو کیلوریز پر گرام انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. سگنلنگ. ریسنٹلی لپڈ مالیکیولوں کا ایک اور امپورٹنٹ فنکشن بھی ڈسکور ہو گیا ہے، وہ یہ کہ لپڈ مالیکیولز سگنل مالیکیولز کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی ایز اے میسنجر کام کرتے ہیں. شاید میں نے کسی کلاس میں آپ لوگوں کو یہ بھی پڑھایا تھا کہ ہارمون کس طرح سگنلنگ کا کام کرتے ہیں. ہارمون ایک سیل سے میسج اٹھا کے دوسرے سیل کے ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہو کے اپنا میسج ڈیلیور کرتے ہیں. اسی طرح لپڈ مالیکیول بھی سگنلنگ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے دوسرے بھی بہت سے فنکشنز ہیں، مثلا فیٹ سالوبل وائٹامنز. فیٹ سالوبل وائٹامنز جو ہوتے ہیں جن میں اے، ڈی، ای اور کے شامل ہیں، وہ ہمارے باڈی میں مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں. فیٹ سالوبل وائٹامنز کے علاوہ واٹر سالوبل وائٹامنز بھی ہیں جن میں سے شامل ہیں بی اور سی، لیکن وہ واٹر سالوبل ہیں، وہ لپڈز میں شامل نہیں ہیں. تو یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر بھی اختتام کو پہنچ جاتا ہے. اگر آپ لوگ اس سے اگلا والا یا پچھلا والا لیکچر سننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں پہ میں نے لنک دیے ہوں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.